کریے. دیکھیں، ایک تو کے فور خان، کے فور کنگ اور کے فور کھوسلا اور کے فور جو عظمتوں کا نشان، اور ہمارا جو نیچے والی صوبائی اسمبلی کی ہے وہ ٹیبل ٹینس کا بیٹ ہے. ٹیبل ٹینس کا بیٹ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو یہ دونوں پر لگائیں اور انشاءاللہ عمران خان کی پاپولیسی قیدی نمبر 804 کو چھڑائیں. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. ہمارے ساتھ زیادتیاں بہت ہو گئی ہے. 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے سب سے زیادہ بہترین انتخاب ہم نے کیا تھا. آپ کی بنیر میں بھی ایک پارٹی ہے، اس کا بلب نشان ہے. ایک عام گھر میں بیٹھ کر کے ان کی انٹرا پارٹیز الیکشن قبول ہے. مولانا فضل الرحمان کے 40/40 کمرے میں ان کا انتخاب قبول ہے. زرداری کا ڈرائنگ روم میں انتخاب قبول ہے. پاکستان مسلم لیگ کا جس نے کسی صوبے میں الیکشن نہیں کرایا اور صرف 4 بندوں کا انتخاب کروایا، وہ الیکشن قبول ہے. اور ہم نے جب ساری میڈیا کے سامنے 4 دن سے چلاتے ہوئے اتنے مجمع کے سامنے جو یہ مجمع یہاں موجود ہے، وہاں کا الیکشن قبول نہیں ہے. یہ سازش کا نتیجہ ہے. لیکن یاد رکھنا، بیٹ کی نشان خان صاحب کی نشانی ہے. انشاءاللہ ہم ریویو فائل کریں گے، بیٹ کا نشان واپس لیں گے. میں ایک درخواست کروں گا، ہم نے عدلیہ پہ ہمیشہ اعتماد کیا. عدلیہ سے ہمارے شکایات اور شکوے بہت زیادہ ہیں. ہمیں اداروں سے بھی شکایات ہے. ہمارے بندوں کو روکا گیا، ہمیں اس پروسیس سے آؤٹ کیا گیا. پروپوزل سیکنڈر کے راستے روکے گئے. ایک وکیل جو ہمارے پارٹی کا نامینیشن فارم لے کے جاتا ہے، اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. وہی وکیل کسی اور پارٹی کا لے کے جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ کے نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ کرائے گئے. ہم کب تک برداشت کریں گے؟ میری درخواست ہے. نواز شریف صاحبہ کو تلنگانہ کی طرف سے سونے کا ہار پہنایا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ الیکشن کے دن فوج کی تعیناتی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ فوج کی تعیناتی ضروری تھی؟ اس کے لیے کیا پولیس کا نظام دیکھیں، الیکشن کے لیے لا اینڈ آرڈر کے لیے اگر آپ نے فوج، ایف سی اور رینجرز کی تعیناتی کی ہے تو وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت کے اندر، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ فوج، ایف سی اور رینجرز کے ہاتھ میں کسی بھی صورت میں بیلٹ پیپرز کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے ہو، خواہ وہ الیکشن کے انعقاد کے بعد. بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس کسی بھی صورت میں سیکیورٹی فورسز کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ان کے قبضے میں، ان کے پوزیشن میں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے اور جو سابقہ تاریخ ہے اس کی دہرانے کا امکان ہو سکتا ہے. اس لیے پولنگ اسٹیشن سے باہر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے کسی بھی صورت میں الیکشن کمیشن کے عملے کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شیخ رشید احمد صاحب کو RIU میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے پر لایا گیا اور میری آج ان کے ساتھ ملاقات بھی تھی ڈیلا جے، لیکن اسپتال میں وہ 5-6 گھنٹے رہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ پرسوں رات ان کا تقریباً کوئی 5-6 سیکنڈ کے لیے ان کی ہارٹ بیٹ بالکل لو ہو گئی. ان کو ایسے محسوس ہوا کہ ان کو سانس بھی نہیں آ رہا، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ ان کو اسپتال نہ لائے. لیکن آج اسپتال لائے، ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور اسپتال کی انتظامیہ انہیں جیل نہیں بھیجنا چاہتی تھی. اسپتال کی انتظامیہ مزید ان کو 48 گھنٹے جو ہیں وہ اسپتال میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن جیل کی انتظامیہ اور پولیس ان کو زبردستی ایمبولینس میں بٹھا کر لے گئی. وہ ہمت سے ہیں، جرت کے ساتھ ہیں، اپنے شہر کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جیل سے گھبرانے والا نہیں ہوں، یہ 8 فروری تک مجھے نہیں آنے دیں گے. یہ پوری کوشش کریں گے کہ میں جیل کے اندر ہوں اور مجھے کسی کیس میں بھی یہ گرفتار کر سکتے ہیں. انہوں نے راول پنڈی کی عوام کے لیے ایک آڈیو میسیج بھی ریکارڈ کرایا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تھوڑی دیر تک جاری کریں گے. اور نمبر 2، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ باہر جا کر کہنا ہے کہ حلقہ N نے 56 میں پہلے طارق کیانی جو تھا
اس نے اس حلقے کی ٹکٹ کے لیے 2 کروڑ کی آفر لگائی اور پھر اس کے بعد 3 کروڑ میں شہریار ریاض نے یہ ٹکٹ خریدی، شیخ رشید صاحب نے کہا، اور اس کی پیمنٹ لندن میں ادا کی گئی. اور شہریار ریاض کی ٹریولنگ ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے، یہ لندن سے کب واپس آیا اور 5-6 مہینے اس نے لندن کے کس شہر میں گزارے، اور اس کو مینج کیا گیا ہے صرف اور صرف قلم دوات کے ووٹ تقسیم کرنے کے لیے. اگر شیخ صاحب نے کہا یہ سچا ہے تو یہ اپنی ٹریولنگ ہسٹری راول پنڈی کی عوام کے سامنے رکھے کہ یہ 9 مئی سے لے کر اور جب اس کو ٹکٹ ملا اس وقت تک یہ کہاں تھا. یہ پاکستان سے باہر تھا اور اچانک یہ وہاں پر پیمنٹ کر کے ٹکٹ جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ مجھے ٹکٹ مل گیا 3 کروڑ کا، یہ راول پنڈی کی توہین ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک شخص 3 کروڑ روپیہ لے کر اور اس شہر کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اس شہر کی عزت کی خاطر ڈیالہ جیل کی سلاخوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا رہا ہے. راول پنڈی والوں، یہ پورے شہر کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. شیخ رشید آج اس 72 سال کی عمر میں دھکے کھاتا ہوا ایمبولینس میں بیٹھ کے پھر ڈیالہ جیل واپس چلا گیا ہے، اور اس راول پنڈی کی بیٹیوں کو، ماں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ آپ لوگوں نے حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے، ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے. یہ لوگ پری پلان طریقے سے آئے ہیں کہ شیخ رشید کا ووٹ بینک تقسیم کیا جائے. آپ لوگوں نے یہ ووٹ بینک تقسیم نہیں ہونے دینا. اگر یہ سچا ہے، میں پھر کہتا ہوں، تو اپنی ٹریول ہسٹری لے کر آئے. انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی کے صدقے 8 فروری کو شیخ رشید احمد کا انتخابی نشان قلم دوات کامیاب ہوگی. آج پشاور ہائی کورٹ میں مردان ان 22 حلقہ کے حوالے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ویکل جو گاڑیاں ہوتے ہیں اور جس کے تھرو کیمپین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ریٹ دائر کی تھی تھرو شاہ فیصل عثمان خیل ایڈوکیٹ. اس میں آج آرگومنٹس ہو گئے، اس میں اسٹیٹس کو گرانٹ دیا گیا اور کل کے لیے تاریخ ہے. میں شاہ فیصل صاحب کو خاص درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج ہمارا کیس جو ہے عاطف خان فارمر سینئر منسٹر خیبر پختونخوا ورسز گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریٹ پٹیشن جو ہے وہ آنریبل جسٹس عتیق شاہ صاحب اور آنریبل جسٹس وقار احمد صاحب کی بینچ پہ لگی ہوئی تھی. اور عتیق شاہ صاحب اور بینچ پہ وقار صاحب کی بینچ نے دلائل سننے کے بعد جو ہے ہماری ریٹ کو جو ہے نوٹس کر دیا، اور انہوں نے کیس کی نوعیت کو اور الیکشن بہت قریب ہیں یہ دیکھتے ہوئے کل کے لیے ڈپٹی کمشنر مردان RO اور جو DPO مردان ہے ان دونوں کو عدالت بلوا لیا ہے، اور اس بات کے لیے بلوا لیا ہے کہ آپ NA 22 میں پٹیشنر کو یعنی سائل درخواست گزار کو کیوں ایکول